بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے ایس انصاری. یہ ایک چھوٹا سا بیان سنیے. جناب شجاع الدین شیخ صاحب یہ امیر ہیں تنظیم اسلامی کے. یہ چھوٹا سا بیان سنیے پھر میں کوئی تبصرہ دیتا ہوں. تنظیم اسلامی کا پیغام، خلافت راشدہ کا نظام، قرآن کا پیغام عام کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، یہ خلافت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرارداد مقاصد والی بات اس میں رکھ دی جائے تو کانسٹیٹیوشنل لیول پر امریکہ کا آئین بھی خلافت کا آئین ہو جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کا پیغام، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، یہ خلافت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ان کا فرمان ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، یہ خلافت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب میں اس پہ کوئی تبصرہ دیتا ہوں. محترم شجاع الدین صاحب، مؤدبانہ گزارش ہے کہ کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ کی زمین تو کلیئر ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی شبہ نہیں، سب کو معلوم ہے یہ اللہ کی زمین ہے. یہ اللہ کا نظام، یہ کیا چیز ہے؟ کچھ روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس کی کوئی تعریف متفق علیہ موجود ہے دنیا میں جس پر سب متفق ہوں کہ بھئی یہ ہے دین اسلام، اس کو یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، یہ اس کا فارمیٹ ہے کوئی ایسی موجود؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہر ایک کی ڈفلی الگ الگ بجائی جا رہی ہے، ہر ایک کا اسلام الگ الگ. بات کرتے ہیں اس کے نفاذ کی، جو باتیں کرنی ہے نا، باتیں کرنے میں کیا ہے؟ پبلک کو بیوقوف بناتے رہو. عملاً پریکٹیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی ڈیفینیشن نہیں بتائی جا سکتی. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ہے سب کے نزدیک متفق علیہ، یہ ہے تین، یہ ہے اسلام؟ نہیں جناب، ایسی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. یہ دین، یہ اسلام آج بذات خود ہی آج تک متنازع بنا ہوا ہے. تو نافذ کیا کرو گے؟ کیا نافذ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سب سے بڑے تو دو اتنے بڑے بڑے سیکٹ موجود ہیں، یہ شیعہ اور سنی. تم یہ والا اس کو دین کہہ کر نافذ کرو گے تو وہ جھگڑا کھڑا کر دیں گے، وہ کریں گے تو تم کر دو گے. کیا چیز نافذ کرو گے؟ یہ نہیں بتاتے عوام کو. گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے کہ یہ سب بھرم بازی ہے، دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے سرگرم ہیں، اپنی سرگرمی دکھانے کے لیے. تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی اور تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اسی طرح کے پرجوش نعرے، ڈائلاگ سے عوام کو جو ہے گرماتے رہتے ہیں. بس یہی کام کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ہونا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آپ کو ہی پتہ ہے. آپ سے کہیں کہ بھائی تمام تو جو ہے وہ سرکشی چھوڑ کر تمام انا کو بارہ طاق رکھتے ہوئے ایک دین پر مجتمع ہو جاؤ، ایک بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. اہل حدیث الگ، اہل فقہ الگ، پھر اہل فقہ میں بھی اہل سنن الگ، اہل تشیع الگ، اور پھر کتنے نہ جانے. اور آپ فرما رہے ہیں یہی تو خلافت ہے. کیا خلافت ہے آپ کے ساتھ؟ کیا خلافت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کون سی خلافت ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں کسی عہدے کا نام خلیفہ رکھا ہی نہیں ہے. چلے آپ خلافت پر بات کرتے ہیں. اللہ نے کسی عہدے کا نام خلیفہ کہاں رکھا ہے؟ خلیفہ تو کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، سرے سے رکھا ہی نہیں ہے. خلیفہ تو کسی کی سیٹ پر نئے عہدیدار کو کہا جاتا ہے. کسی سیٹ پر نیا عہدیدار جو بیٹھے گا، اس کی جگہ لیتا ہوا بیٹھے گا تو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ. یہ بذات خود کوئی عہدہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ خلیفہ ہے. دماغ خراب ہے کہ خلیفہ ہے تو کس عہدے کا خلیفہ ہے؟ عہدہ بتاؤ نا. خلیفہ تو کوئی عہدہ نہیں ہے. کیوں پاگل بنایا ہوا قوم کو؟ یہ پاگل بناتے بناتے وہ بھی چلے گئے بیچارے. اسرار صاحب، ڈاکٹر صاحب، تنظیم اسلامی کے بانی، وہ بھی آپ بھی یہی کام دکھا رہے ہیں.
کسی قوم کی جگہ دوسری قوم آ جائے تو وہ اس کے سابقہ قوم کے خلیفہ، کسی پیر کی جگہ کوئی دوسرا پیر آ جائے تو وہ سابقہ پیر کا خلیفہ۔ خلیفہ تو نئی اس سیٹ پر نئے بندے کو بیٹھنے والے کو کہتے ہیں خلیفہ، یہ پہلے والے کا خلیفہ ہے، اس کی جگہ پر آیا ہے، کسی عہدے کا نام نہیں ہے خلیفہ۔ یہ خلافت والا سارا جاری 2 نمبر کام تھا، جب بھی چل نہ سکا وہ۔ یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے، کیوں نہیں چل سکا۔ قرآن میں تو ہر جگہ رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت۔ خلیفہ کی کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے کہ خلیفہ کی اطاعت کرو، دکھا دو کسی ایک جگہ پر۔ ہر جگہ رسول کی اطاعت ہے، نبی کی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ محمد نے وفات پا جانی تھی، نبی اور نبوت کا عہدہ ختم ہو جانا تھا، رسول کا عہدہ بچتا ہے، ہمیشہ اس کی اطاعت ہے۔ کسی ایک جگہ بھی خلیفہ کی نہیں ملے گی آپ کو۔ کیا اللہ نے ہر جگہ رسول کی اطاعت کہہ کر کیا کوئی غلطی کر لی، بھول سے کہتا چلا گیا؟ کیا اللہ کو معلوم نہ تھا کہ رسول نے تو وفات پا جانی ہے؟ تو پھر فوت شدہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہوا؟ پھر اس کی اطاعت کیوں رکھوں؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتا رسول کی حدیث کی اطاعت، حدیث کی کتابوں کی کرنا، قرآن کی کرنا اور حدیث کی کتابوں کی۔ کیا پریشانی تھی اللہ تعالیٰ کو؟ مشکل تھی کوئی کہنے میں؟ اس نے تو نہیں کہا۔ کسی فوت شدہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے، لفظ اطاعت کے اندر ہی یہ بات نہیں ہے۔ اطاعت تو ہوتی ہے اس کی جو زندہ ہو، لائیو ہو اور وہ آرڈر کرے۔ اطاعت ہوتی ہے آرڈر کی، فرمان کی۔ فرمان سنایا جاتا ہے، جس میں فرمان سنایا جا رہا ہے اس کی اطاعت کرو، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ فرمان کی اطاعت ہوتی ہے، لائیو آرڈر کی۔ اطاعت کے لیے لازم ہے، یہ کہنا، فرمان جاری کرنا لازم ہے، اور اطاعت کرانے والے کے لیے سننا لازم ہے۔ اطاعت کرانے والے کے لیے سننا یہ لازم ہے۔ اب دیکھیں اطاعت کے معنی کہ کسی کے فرمان کو سن کر پورا کرنا۔ اب دیکھیے آپ، قرآن میں آتا ہے سمعنا و اطعنا، یہ مومنین کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سننے کے بعد اطاعت ہوتی ہے، ہم نے سنا سمعنا و اطعنا اور پھر ہم نے اطاعت کی۔ 2/285، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نافرمانی کے لیے بھی سننا شرط ہے، نافرمانی کے لیے بھی، نافرمانی بھی تو فرمان کی ہوگی نا، اور فرمان سنا جاتا ہے۔ نافرمانی کے لیے بھی سننا شرط ہے، چنانچہ قرآن میں آتا ہے کہ سمعنا و عصینا۔ کافر لوگ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، سن تو لیا، و عصینا، میں خلاف ورزی کریں گے، خلاف ورزی کی، ہم نے سنا اور بس کچھ پھینکا، سنا اور عصینا، خلاف ورزی کی، اس کی نافرمانی کی۔ 2/93، دیکھا آپ نے؟ اطاعت کے لیے وہ اتھارٹی چاہیے جو لائیو ہو، سامنے موجود ہو، زندہ حاضر سروس ہو، وہ اتھارٹی چاہیے اطاعت کے لیے۔ ذرا سنتے جائیے، حاضر سروس آفیسر چاہیے اطاعت کے لیے، ورنہ اللہ کی اطاعت تو ہو سکتی تھی نا، اللہ کم از کم اللہ کی اطاعت تو ہو سکتی تھی۔ اللہ موجود تو ہے نا، انویزیبل ہے، لیکن ہے تو صحیح نا، ہر جگہ موجود ہے، ہماری لگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہے انویزیبل۔ موجود تو ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہے یہ انویزیبل۔ اطاعت چاہیے ویزیبل کی، ویزیبلی سامنے ہو، ویزیبل سروس چاہیے۔ تبھی تو کہا اللہ تعالیٰ نے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، 4/80، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو پھر اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی ڈائریکٹ، اس لیے کہ وہ تمہارے سامنے نہیں ہے ویزیبلی، وہ تمہیں آرڈر نہیں کرے گا کہ تم سنو جس کو، وہ تو رسول ہے، وہ آرڈر کرے گا، پھر تم اس کی اطاعت کرنا۔ من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی تب پھر اس نے اللہ کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ۔ 4/80، ذرا سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے، کتنے فراڈ کیے ہیں، ابھی غور بھی کر لیا کرو تھوڑا سا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ داڑھی اتنی بڑی اس کی موجود ہے، اتنے صاف کپڑے پہنے ہوئے، سفید بالکل، اور عطر بھی لگایا ہوا ہے، یہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہی تو سب سے بڑا فراڈ ہوتا ہے۔
بھائی میں ذرا منہ پھٹ قسم کا آدمی ہوں، میں اسی طرح کی باتیں کرتا ہوں، لیکن باتیں ہوتی ہیں کھری. آپ غور کیجئے. دیکھیں اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک رسول موجود نہ ہو. اللہ نے نہیں کہا کہ خلیفہ ہو تو اس خلیفہ کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. قرآن نے تو سسٹم کو چلانے کے لیے رسول کا عہدہ رکھا تھا، نبی کا عہدہ ختم کر دیا تھا. نبی ختم، نبوت ختم. نبی کا عہدہ ختم تھا اس لیے کہ نبی کا کام بھی ختم ہو گیا تھا. نبی کا کام بھی ختم ہو گیا تھا. کتاب مکمل، دین مکمل، کلام مکمل. اب اس مکمل دین کے نافذ کرنے کا معاملہ تھا. دین تو مکمل ہو گیا، لہذا نبی کی ضرورت تو ختم. نبی کے پر تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کی خبریں نازل کیا کرتا تھا، وہ وہی کرتا تھا نبی پر. وہ کام ہو گیا مکمل، لہذا نبی کی نبوت عہدہ ختم کر دیا. لیکن اس کے عملی نفاذ کے لیے، نفاذ کا کام تو تا قیامت چلے گا. نفاذ تھوڑی ختم ہو گیا. نفاذ تو اسلام کے ساتھ ساتھ رہے گا نا، چلے گا. اور نفاذ کا تعلق ہے ایڈمنسٹریشن سے. اب ان پوائنٹس کو آپ سمجھیے. نفاذ کا تعلق، امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے ایڈمن سے، ایڈمنسٹریشن سے. ہے ہاں یا نہ؟ یہ بالکل ہے. ایڈمنسٹریشن کا تعلق لا اینڈ آرڈر سے. لا اینڈ آرڈر، لا کے تحت آرڈر، لا اینڈ آرڈر، یہی ایڈمنسٹریشن ہے، لا اینڈ آرڈر سے. اور لا تو ہو گیا قرآن کریم، قرآن کے اندر. آرڈر کرے گا رسول. یہ ہے لا اینڈ آرڈر. آرڈر کرے گا رسول، یہ ہو گیا لا اینڈ آرڈر مکمل. کیا پریشانی ہے ماننے میں؟ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی تو ہے اس لیے کہ آپ نے تحریف اتنی ساری کر رکھی ہیں. پریشانی یہ ہے کہ تم نے رسول کو لپیٹ دیا نبی کے ساتھ. رسول کو بھی کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون نبی کے ساتھ، جبکہ وہ تو لائق عہدہ تھا. وہ نہیں ہوگا تو دین چلے گا ہی نہیں. آپ کا دین ہے ہی رسول کی اطاعت پر. وہ کر دیا آپ نے فارغ، انا للہ کر رکھا ہے، جبکہ قرآن نے نہیں کیا تھا. قرآن نے تو صرف نبی کا ہوتا فارغ کیا تھا نا. 33 کی 40 اٹھا کر پڑھ لیں، آیت کو پوری پڑھ جائیے. اور قرآن نے رسول یعنی ایڈمن چلانے والا عہدہ، اس کے سلیکشن کے لیے آیت رکھی ہے قرآن نے کہ اس کو مومنین سلیکٹ کریں گے. اللہ نے اب نہیں کرنا، اللہ نے تو ختم کر دیا. نبوت ختم تو چننا بھی ختم، لیکن رسول کا عہدہ جاری ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب مومنین نے سلیکشن کرنا ہے. اس کا سلیکشن کرنا ہے مومنین نے. کرنے کے لیے اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ دے دیا، ایک رول ماڈل دے دیا کہ رسول کا یہ رول ماڈل ہے. وہ 33 کی کس کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ یہ رول ماڈل تھا کہ ان اوصاف کے حامل شخص کو رسول چن لینا. تم مومنین سے کہا جا رہا ہے ان اوصاف کے حامل کو تم رسول چن لینا، سلیکٹ کر لینا. یہ تمہاری رول ماڈل ہے رسول کا. یہ اوصاف ہوں گے اس کے. وہ ماڈل تھا، رول ماڈل تھا رسول کا. رسول کا ماڈل رسول کے لیے، رسول کا ماڈل رسول کے لیے. بینگلو کا ماڈل بینگلو کے لیے. ایروپلین کا ماڈل ایروپلین کے لیے، نہ کہ ایروپلین کا ماڈل تانگے کے لیے. ایک بینگلو کا ماڈل جھونپڑے کے لیے نہیں جناب. رسول کا ماڈل رسول کے لیے. تم نے سازش کر کے اسے ماڈل بنا دیا عوام کے لیے. ایسے سرما لگانا، ایسے مانگیں نکالنی ہیں، ایسے جو ہے پاجامہ اونچا کرنا ہے. تم نے یہ کر دیا اس کا. کیا فراڈ کھیلے ہیں تم نے یار. کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان، رسول کے درمیان اور عوام کے درمیان، پبلک کے درمیان. رسول مطاع جس کی اطاعت فرض، اور عوام مطیع اس کی فرما بردار. حاکم اور محکوم والا معاملہ ہے. تو یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ اس کا رول ماڈل اس کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ کیا بے وقوفی کی ہے؟ رسول مطاع عوام مطیع. رسول کا رول ماڈل عوام کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ تم نے اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے قرآن
اور تمہارا یہ جو ہے مذہب یہ ٹیلی نہیں کرتا، بالکل الگ ہے، مختلف ایک دوسرے سے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، تمہارا مذہب اس میں کہیں نظر نہیں آئے گا، یہ ٹیلی نہیں کرتا۔ تم نے مانوی تعریفات کر رکھی ہیں، تمہیں مانوی تعریفات کرنی پڑی۔ قرآن نے کہا تھا اللہ کی اطاعت بذریعہ رسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت، قرآن کی اطاعت بذریعہ رسول۔ تم نے کر دیا اللہ کی اطاعت قرآن کے ذریعے، رسول کی جگہ حدیث کو رکھ دیا، اور رسول کی اطاعت حدیث کے ذریعے۔ دیکھا کتنا بڑا کھیل کھیلا۔ قرآن نے کہا تھا اللہ کی اطاعت رسول کے ذریعے، تم نے کر دیا رسول کی اطاعت حدیث کے ذریعے۔ ذرا فرق دیکھتے جاؤ ذرا۔ اور اللہ کی اطاعت قرآن کے ذریعے، سارا الٹا کر دیا، پورا فارمیٹ الٹا کر دیا آپ نے۔ قرآن کے کلمات ہے لا الہ الا اللہ، بس دیٹس آل، 47/19 لا الہ الا اللہ۔ تم نے کر دیا لا الہ الا اللہ پلس محمد الرسول اللہ۔ جو اللہ کو یاد نہیں تھا کہ یہ کلمہ ایسا بنا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے یہ فراڈ کر دیا۔ قرآن نے کسی رسول کی کوئی سنت نہیں رکھی، پورے قرآن میں نہ کسی رسول کی نہ کسی نبی کی کوئی سنت کا وجود ہی نہیں ہے کہ رسول کی کوئی سنت بھی ہوتی ہے، نبی کی کوئی سنت بھی ہوتی ہے۔ تم نے ساری عمارت سنت پہ کھڑی کر رکھی ہے، سنت رسول نبی کی سنتیں، ساری عمارت جھوٹ پر کھڑی کر رکھی ہے۔ قرآن نے کسی نبی کی امت نہیں دی تھی، پورے قرآن میں کسی نبی کی، رسول کی تو محمد کی تو چھوڑو، کسی رسول کی بھی نہیں کہ فلاں رسول کی امت، کہ رسول کی امت بھی ہوتی ہے، کسی نبی کی کوئی امت بھی ہوتی ہے، قرآن اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے امتیں بنا کے کھڑی کر دی، فلاں کی امت، فلاں نبی کی امت، فلاں نبی کی امت، اور آخر میں امت محمدیہ۔ پوچھا کسی نے کہ بھائی آئی کہاں سے یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا جو آپ کے سر پہ بیٹھے ہوئے نا، یہ داڑھی اور سفید کپڑے پہن کر امت بنا ڈالی رسول کی۔ قرآن کی روح سے دین اسلام کا فارمیٹ یہ تھا کہ قرآن بطور آئین، بطور دستور، بطور کانسٹیٹیوشن، اور رسول اس دین کو چلانے کا ایڈمنسٹریٹر، اور رسول ہی اپنی شورا کے ذریعے سے وہ آئین جو ہے، وہ دستور جو ہے، وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس سے ذیلی قوانین، اس کے بائی لاز مرتب کرے گا رسول اپنی شورا کے ذریعے سے۔ یہ اس کا فارمیشن ہے۔ چلیے والسلام۔